بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلاصہ قرآن کے سلسلہ میں آج قرآن کا پارہ نمبر 19 کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 21 میں کفار کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے تو فرشتے نازل ہوتے۔ آیت نمبر 27 سے 29 تک یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کفار کو اپنی ضد پر پچھتاوا ہوگا۔ آیت نمبر 31 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا تھا، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ حق کو غالب کرتا ہے۔ آیت نمبر 52 سے 54 تک کا یہ مفہوم ہے۔ آیت نمبر 63 سے 76 تک اللہ کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جہالت کا جواب سلامتی سے دیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں یہ بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 64 میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ رات کو قیام اور سجدہ کرتے ہیں اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں، فحاشی سے بچتے ہیں۔ آیت نمبر 72 وہ جھوٹ اور لغویات سے دور رہتے ہیں۔ اس سے آگے سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 2 سے 6 تک کفار کا یہ الزام ہے کہ یہ جادو ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے معجزات عصا، ید بیضا اور فرعون کا غرق ہونا۔ آیت نمبر 10 سے 68 تک حضرت ابراہیم کا بتوں کو توڑنا اور توحید کی دعوت، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ اور نافرمان قوم کا انجام، یہ آیت نمبر 105 سے 122 تک اس کا ذکر ہے۔ حضرت ہود قوم عاد پر عذاب، آیت نمبر 123 سے 140 تک ذکر ہے۔ حضرت صالح ان کی اونٹنی کا معجزہ اور قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر آیت نمبر 141 سے 164 تک ہے۔ حضرت لوط ان کی قوم کی بدکاری، آیت نمبر 160 سے 175 تک۔ حضرت شعیب کی قوم کی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی سزا، آیت نمبر 176 سے 191 تک۔ اور اس آیت کا آخری پیغام کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، آیت نمبر 192 سے 227 تک۔ اس سے آگے سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 2 میں قرآن کا تعارف بیان کیا گیا ہے، یہ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 3 سے 4 میں نماز اور آخرت پر یقین کامیابی کی کنجی ہے نماز۔ آیت نمبر 7 سے 12 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر وحی کا واقعہ، حضرت سلیمان کی حکمرانی بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 15 اور 17 میں پرندوں اور جنات پر ان کا اختیار بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 20 سے 44 تک ملکہ سبا کا واقعہ ہے، حدود کی خبر لانا، حد کا تبادلہ اور ملکہ کا اسلام قبول کرنا۔ آیت نمبر 45 سے 53 تک قوم سمود اور حضرت صالح کی قوم کی نافرمانی اور عذاب۔ پارہ نمبر 19 کے اہم نکات ہیں کہ اس میں رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، تواضع، پرہیزگاری اور اعتدال ان کی صفتیں ہیں۔ اس میں انبیاء کی جدوجہد سے سبق ملتا ہے کہ وہ حق کے لیے ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے واقعات سے عقل مندی، حکمت اور شکر کا درس ملتا ہے۔ یہ تھا پارہ نمبر 19 کا خلاصہ۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔